ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج بدھ ہے جنوری کی 29 اور رجب کی 28 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ یوٹی لداخ میں سرمائی سیاحت کو فروغ دینے کی غرض سے چادر ٹریک کے لیے یوٹی انتظامیہ نے ضرورت کے مطابق ہر ممکن سہولیات دستیاب رکھی ہوئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا ریٹائرڈ اور خاتون اول محترمہ نیلم مشرا نے منگل کو چادر ٹریک کے ابتدائی پوائنٹ چلنگ کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا اور ٹریکنگ پر جانے والوں کے لیے انتظامیہ کی جانب سے دستیاب سہولیات کا معائنہ کیا تاکہ اس کڑاکے کی سردی کے دوران ٹریکنگ پر جانے والے سیاحوں اور مقامی لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے چادر ٹریک کی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس میں مزید بہتری لانے کے لیے درکار اقدامات کی نشاندہی کی۔ واضح رہے یوٹی لداخ کی جانب سے رواں سال موسم خشک رہنے کی صورت میں چادر ٹریک راستے کو گزشتہ کئی دنوں سے ٹریکنگ کے لیے کھول دیا گیا ہے، جس کے لیے ٹریکنگ کے دوران سیاحوں و مقامی لوگوں کو جو چادر ٹریکنگ کے راستے لیہ سے زنسکار اور زنسکار سے لیہ جاتے ہیں انہیں دوران سفر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معلوم ہوا ہے کہ ٹریکنگ کے دوران کسی بھی قسم کے ممکنہ ناگہانی واقعے سے نمٹنے کے لیے طبی عملے اور دیگر افرادی قوت کو بھی مذکورہ نالے کے مختلف مقامات پر تعینات کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ سفر کے دوران کسی بھی ممکنہ ناگہانی واقعات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج سب ڈویژن سانکو کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ کونسلر سانکو آغا سعید احمد رضوی، کونسلر لنکر سے غلام حیدر، ایگزیکٹو انجینئر ایس وی ڈی سانکو آغا سعید مہدی، ڈپٹی سی او چیف میڈیکل آفیسر کرگل اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر سانکو موجود تھے۔ اپنے دورے کے دوران سی سی نے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سانکو سمیت مختلف سکولوں کا دورہ کیا جہاں سرمائی کوچنگ چل رہی ہے۔ معائنے کے بعد میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سی سی نے کہا کہ سی ایچ سی سانکو میں ایکس رے مشین ٹھیک سے چالو ہے، تاہم ڈیجیٹل ایکس رے میں کچھ معمولی خرابی ہے جس کو جلد ہی ٹھیک کروایا جائے گا۔ سی سی نے سی ٹی سکین مشین کی تنصیب کے لیے ایک سائٹ کا بھی جائزہ لیا۔ یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس سے سانکو اور آس پاس کے علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات میں نمایاں بہتری کی توقع ہے۔ مزید برآں سی سی نے سی ایم او اور بلاک میڈیکل آفیسر کو طبی سہولیات اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر کی مسائل کے بارے میں ایک تفصیلی پروجیکٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر عوامی خدشات اور مشکلات کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ سی سی موصوف نے لوگوں کو درپیش مسائل و مشکلات کو تسلیم کرتے ہوئے پیدائشی سرٹیفکیٹ اور دیگر سرکاری دستاویزات کو سانکو پولیس اسٹیشن سے جاری کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع کرگل کے دور دراز گاؤں پرکاچک میں آج ایک تقریب کے دوران عوام کے نام لائبریری وقف کر دی جو مسلح امام جعفر صادق علیہ السلام میں اقرا پبلک اسکول کے اہتمام سے عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین آئی کے ایم ٹی برانچ سرو حجت الاسلام شیخ عبدالجلیل بطور مہمان خصوصی کے علاوہ سید حسن موسوی چیئرمین انجمن انقلاب مہدی سرو، اقرا پبلک اسکول پرکاچک کے چیئرمین محمد الیاس اور اسکول کے پرنسپل منتظر مہدی اور دیگر اراکین و اساتذہ کے علاوہ بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران مقررین نے پبلک لائبریری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پرکاچک جیسے ضلع کے دور دراز علاقے میں لائبریری کے قیام تعلیم حاصل کر رہے طلبہ و طالبات کو سہولیات دستیاب ہوگی۔
اور لائبریری میں نصابی کتابوں کے علاوہ مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے کتابوں اور مواد کی فراہمی اور عمومی معلومات پر مبنی کتابوں کو دستیاب رکھا جائے گا تاکہ طلباء استفادہ حاصل کر سکیں۔ علاوہ ازیں اس لائبریری میں ڈیجیٹل تعلیمی وسائل کی فراہمی کا شعبہ شامل ہے تاکہ طلباء جدید تکنیکی مہارتیں حاصل کر سکیں۔ یہ لائبریری مستقبل میں مختلف تعلیمی ورکشاپس، سیمینار اور دیگر پروگرامز کا مرکز بھی بنے گی۔ اقرا پبلک اسکول کے منتظمین نے یقین دلایا کہ یہ لائبریری نہ صرف پرکاچک بلکہ آس پاس کے دیہات کے لوگوں کے لیے بھی علم کی روشنی کا ایک اہم ذریعہ بنے گی۔ اقرا پبلک لائبریری کے قیام سے علم و ادب کے شوقین افراد کے لیے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ لائبریری طلباء، محققین اور عام قارئین کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہوگی۔ مقررین نے اس موقع پر حجت الاسلام شیخ جواد حبیب اور آغا سعید جمال موسوی کا لائبریری کے قیام میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ حج کمیٹی یوٹی لداخ کے چیئرمین محمد علی مجاز حج کمیٹی آف انڈیا کی ٹیم کے ہمراہ ان دنوں مکہ معظمہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ رواں سال حجاج کرام کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محمد علی مجاز نے حج کمیٹی انڈیا کی ٹیم کے ساتھ سعودی عرب جا کر حکومت ہندوستان کی جانب سے سعودی عرب میں ہندوستانی حجاج کرام کے لیے دستیاب سہولیات کا بروقت جائزہ لیا۔ اس دوران محمد علی مجاز نے کہا کہ پچھلے سال حجاج کرام کے سفر محمود پر گئے ہوئے لوگوں سے حج کی سہولیات سے متعلق رد عمل کے مطابق بہتر سہولیات کے دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے بروقت انتظامیہ کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال سرزمین ہندوستان سے لگ بھگ 1,70,000 حجاج کرام سفر محمود پر روانہ ہو رہے ہیں، جن کے قیام و طعام کے لیے بہترین سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے حکومت ہندوستان نے اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ دوران حج انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لہ ضلع کے اردو زبان کے شاعر جکمت نوربو معروف خیال لداخی نے کلچرل اکیڈمی لہ میں اردو ڈسک کی زبان حالی کے بارے میں لیفٹیننٹ گورنر لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے ملاقات کر کے آگاہ کیا۔ ایل جی موصوف نے وفد کو یقین دلایا کہ معاملے کی جانچ کر کے ضروری کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر ایل جی کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال، سیکرٹری تعلیم بانو پربھا، ڈپٹی سیکرٹری کلچرل اکیڈمی لہ چھونگ پالجور اور انڈر سیکرٹری سمیرہ شفیع میٹنگ میں موجود تھے۔ ٹسفون کرگل کے 15 سالہ نوعمر کھلاڑی سمینا خاتون کھیلو انڈیا سرمائی کھیل 2025 کی پہلی خاتون بن گئی ہے، جس نے لداخ کی نمائندگی کرتے ہوئے کھیلو انڈیا میں جگہ بنا لی ہے۔ اس سے پہلے وہ یوٹی اور ضلع سطح پر منعقدہ ایل جی کپ اور سی سی کپ جیسے ٹورنامنٹ میں کھیل چکی ہے۔ اس سال کے سی سی کپ میں سمینا نے ڈاؤن ہل کرگل ایڈوینچر اسپورٹ کلب کی نمائندگی کرتے ہوئے 6 گول کیے اور انہیں ٹورنامنٹ کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ کھیلو انڈیا ٹورنامنٹ میں سمینا خاتون کو یوٹی ویمن ٹیمز کی اسسٹنٹ کپتان کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد مینا مرگ سے سونا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں ایک طرفہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ اس دوران گاڑی ڈرائیوروں سے اینٹی سکٹ چین لگانے کی تاکید کی گئی ہے۔ ادھر کرگل زنسکار سڑک پر بھی دو طرفہ ٹریفک کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ آبر آلود رہا اور درجہ حرارت میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -4.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لہ میں درجہ حرارت -5.9 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -9.7 جبکہ دراس میں -7.5 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔
قومی آفات سماوی اتھارٹی کی جانب سے جموں و کشمیر میں وقتاً فوقتاً جنگلات میں آگ لگنے کا انتباہ جاری کیا جاتا رہا ہے۔ عام طور پر نومبر سے فروری تک جنگلات میں آگ لگنے کے زیادہ امکانات رہتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ خشک موسم ہوتا ہے۔ جموں و کشمیر کے جنگلات جو اس کے لیے رقبے کے تقریباً 11% ہیں، طویل خشک موسم جیسے عوامل کی وجہ سے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سال 2020 میں جموں و کشمیر میں 10.15 لاکھ ہیکٹر قدرتی جنگلات تھے، لیکن سال 2023 میں خطے میں 112 ہیکٹر جنگلات کا خاتمہ ہوا تھا، جو کہ 68.8 کلو ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کے برابر ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران جموں و کشمیر میں جنگلات کا کافی نقصان ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ سے جموں و کشمیر میں 952 ہیکٹر جنگلات کا صفایا ہوا ہے اور دیگر وجوہات سے 3230 ہیکٹر پر پھیلے جنگلات کو نقصان پہنچا ہے۔ سال 2004 ایسا سال تھا جس میں آگ لگنے کی وجہ سے جنگلات کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا، جس میں 240 ہیکٹر کے جنگلات تباہ ہو گئے، جو کل جنگلات کے نقصان کا 27% تھا۔ سال 2021 سے 2023 کے درمیان راجوری میں آگ کی وجہ سے سب سے زیادہ درختوں کا نقصان ہوا، جہاں سالانہ اوسطاً 8 ہیکٹر پر درختوں کا صفایا ہوا۔ اس کے بعد ریاسی میں 6 ہیکٹر اور بڑگام میں 3 ہیکٹر، کشتواڑ میں 5، ڈوڈا میں 4 ہیکٹر جنگلات کا نقصان شامل ہیں۔ سال 2021 سے 2023 تک جموں و کشمیر میں مجموعی طور پر 23% درخت آگ کی نظر ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت اور حماس کے درمیان حالیہ معاہدہ، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہائی ملی، اسرائیل کی ذلت و رسوائی کا باعث بنا ہے۔ سینئر اسرائیلی سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حماس کے لیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، لیکن اسرائیل کے لیے 15 ماہ تک اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے کرنے والے کاموں پر پانی پھیرنا ہے۔ عبرانی زبان میں شائع ہونے والے نشریہ ایبک نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے فقط فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب رہا، بلکہ اب وہ استقامت سے اسرائیل کے ساتھ محاذ آرائی اور جنگ کے لیے نہ صرف غزہ بلکہ غرب اردن میں بھی استفادہ کرے گا۔ اور اگر اسرائیلی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ اور غرب اردن میں استقامت کو حماس سے علیحدہ کرے گا تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔